السلام علیکم، میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے بھیانک منظر، اور اس کے مصنف ہیں سید اشتیاق علی علوی۔ وہ سین اتنا بھیانک اور دردناک تھا کہ آج بھی جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو پورا بدن کانپ اٹھتا ہے۔ لاش کیا تھی؟ بدن کے کئی ٹکڑے تھے جو 10-15 گز کے دائرے میں بکھرے پڑے تھے۔ اس بہادر انسان کے دل گردے کے چبائے ہوئے لوتھڑے گہرے رنگ کے خون میں لت پت پڑے تھے۔ خون کے دھبوں سے زمین گویا چنری بنی ہوئی تھی۔ مٹی سے اٹی آنکھیں اپنے حلقے میں اس جیالے بہادر کی لاج کو محفوظ رکھے گھورتے گھورتے پتھرا گئی تھی۔ اس کا بڑا سا سر جس میں آنکھیں محفوظ تھیں وہ تن سے جدا تھا، رگوں کے جال میں الجھا ہوا ایک کنارے پڑا تھا۔ سر کو گردن سے اس طرح چبا کر کاٹا گیا تھا جیسے کسی دشمن نے اپنے دل کی بھڑاس کیما کر کے نکالی ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی ہر رگ اور ہر نس سے خون چوسا گیا ہو۔ ناک سے خون بہہ کر ایک نتنے کے باہر اور ایک کے اندر جمع ہوا تھا۔ اس کا ہنس مکھ دہانہ ایسا پھیلا ہوا تھا کہ بانچیں تنی رہ گئی تھیں اور سارے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ شاید گلا دبنے والی سخت اذیت میں زبان باہر آ گئی تھی اور منہ کھلا رہ گیا تھا۔ دائنا ہاتھ شانے پر سے الگ ہو کر دور پڑا تھا، بازو کی مچھلیاں ادھڑی پڑی تھیں۔ بایاں ہاتھ اس طرح چبایا گیا تھا کہ ہڈی سرما بن چکی تھی۔ چوڑے چکلے سینے کی کھال تار تار ہو چکی تھی۔ کہیں کہیں پسلیاں نظر آ رہی تھیں جن کے بیچ سے درندے کے خونخوار ناخن اندر اتر گئے تھے، گویا وہ اوپر ہی سے دل کو گھسیٹ لینا چاہتا تھا۔ پورا پیٹ اس طرح پھٹا ہوا تھا کہ کھال دونوں طرف پلٹی پڑی تھی، آنتیں جھٹکے سے باہر گھسیٹی گئی تھیں۔ گردے کا چھوٹا سا ٹکڑا لمبی سی آنت کی ڈور میں لگا پڑا تھا۔ کولے اور ٹانگوں کے گوشت کے لوتھڑے نچے ہوئے بکھرے پڑے تھے۔ شاید اس خونخوار درندے کا پیٹ بھر چکا تھا، مگر نفرت کی آگ میں دشمنی اور بدلے کے جذبے کی وجہ سے اس درندے نے لاش کے ہر حصے کی تکہ بوٹی کر ڈالی تھی۔ تیز دھار کلہاڑی خون میں نہائی ہوئی ایک درخت کے تنے میں گھسی ہوئی تھی۔ شاید آخری وار کھالی گیا تھا اور کلہاڑی درخت میں جا گھسی تھی۔ لمبی تڑنگی ٹانگیں کمر کے جوڑ سے جدا نہیں تھیں، مگر آدھا نچلا دھڑ الٹی کروٹ پڑا تھا۔ فرشی زمین پر نچی ہوئی گھاس، پتلی ڈالیں، نوچی اور ٹوٹی پتیاں ظاہر کر رہی تھیں کہ کشتم پچھاڑ کافی دیر تک ہونے کے بعد اس جیالے نوجوان کو تیندوے نے دبوچ لیا تھا۔ ایک عجیب چیز قریبی معائنے سے ظاہر ہوئی کہ لاش کے منہ کے اندر تیندوے کی کھال کا ٹکڑا اور بال تھے۔ یقیناً اس بہادر شکاری نے اپنے دانتوں سے بھی تیندوے کو نوچا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں تیندوے کے بالوں کو نوچ کر ایسی بند ہو چکی تھیں گویا تیندوے کی لاش کو اس جیالے نوجوان نے مٹھیوں سے مسل دیا ہو اور ابدی نیند سونے سے پہلے اس کے گوشت کا مزہ بھی چکھ لیا تھا۔ گویا کوئی صاحب دل انسان دوسرے انسان کی لاش ایسی حالت میں دیکھ کر بغیر کانپے نہیں رہ سکتا۔ جب ہم تینوں بھائی وہاں پہنچے تو اس وقت وہاں کوئی درندہ نہیں تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ جیسے ہی پہلی نظر ہماری اس جگہ پر پڑی تو قدم وہیں رک گئے۔ سب سے پہلا اثر جو ہم پر ہوا وہ خالص شکاری انداز کا تھا، یعنی ہمارے رائفل تن گئے۔ ہم چوکس ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، تھوڑا آگے کو جھک کر اپنے بائیں پیر کو آگے جما چکے تھے، مگر نہ کوئی آہٹ ملی، نہ سایہ نظر آیا۔ 2-3 منٹ اسی حالت میں گزر گئے، گویا پورا ماحول سوگوار تھا۔ نظریں لاش کی پھیلی ہوئی ٹانگوں پر پڑی، مگر کمر سے اوپر کا دھڑ ندارت تھا۔ پھٹتی آنکھوں سے اس المناک صورتحال دیکھنے کے لیے جب نظریں گھمائیں تو مقتل کا سماں، بوچڑ خانے کا نقشہ، خونخوار کے بھیانک مقابلے کا میدان، درندے کی انسان سے نفرت کی تصویر اور جیالے بہادر کے آخری شکار کا خاکہ دیکھا۔ چونکہ وہاں کے ماحول میں حسرت ناک سکوت تھا، خوفناک خاموشی تھی، اس لیے چاروں طرف سے ہم نے پورے ماحول کا جائزہ لیا۔
دراصل ہمیں اس واردات کی خبر نہیں تھی اور نہ اس وقت کسی تیندوے کے شکار کے لیے نکلے تھے، بلکہ اپنے پڑاؤ کے باورچی خانے کے لیے کوئی جانور مارنے نکلے تھے جو اس مقام سے 1.5 میل دور تھا۔ ہم اس گاؤں اپنے پرانے ملاقاتی دیہاتی شکار کھلانے والے شکاری کی تلاش میں گئے تھے، مگر اس گاؤں میں کوہرام مچا تھا۔ ایک چوپال پر سارا گاؤں جمع تھا۔ ہم نے اپنے ملاقاتی سمتھا تھارو کو پوچھا۔ سارا گاؤں بول اٹھا کہ سمتھا کو کانا تیندوا کھا گیا۔ ہم سناٹے میں آ گئے جب سنا کہ ابھی کا واقعہ ہے اور لاش جنگل میں پڑی ہے۔ دل پر چوٹ لگی اور ہم وہیں سے تینوں بھائی جنگل کی طرف چل پڑے، مگر گاؤں کا صرف ایک نوجوان ساتھ جانے پر آمادہ ہوا جو موقع واردات کا دور سے بتا کر واپس چلا گیا۔ راستے میں اس نے بتایا کہ سمتھا کے گھر میں گھس کر یہ آدم خور تیندوا کسی پر جھپٹا تھا۔ شور و غل مچ جانے کی وجہ سے بکری کو لے کر باہر نکلنا چاہتا تھا کہ سمتھا نے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا راستہ روک دیا تھا، تو وہ بکری کو لے کر قریب میں رکھی 2 مٹھوروں کے بیچ میں گھس گیا، مگر اس میں آدھا ہی سما پایا تھا کہ سمتھا نے لپک کر اس کی دم پکڑی اور جھٹکا مارا۔ تیندوے نے پلٹ کر سمتھا کی ران پر پنجہ مارا اور بکری چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے سمتھا پاگل کی طرح ایک کلہاڑی لے کر جنگل میں گھس گیا، جہاں گھنٹوں آنکھ مچولی ہوتی رہی اور ہر بار کلہاڑی سے سمتھا تیندوے پر وار کرتا رہا۔ وہ تیندوا 20 انسانی جانیں لینے والا بدنام درندہ تھا۔ اس وقت وہ اتنا بکھرا ہوا تھا کہ سمتھا کے پیچھے لگا رہا اور سمتھا اس کے پیچھے لگا رہا۔ جنگل میں ڈوبتے سورج کے وقت بڑا بھیانک ماحول ہوتا ہے جس کو شکاری ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں کی آوازیں، رات والی چڑیوں کی بے سری ہو ہو، ہمارے سامنے ٹکڑوں اور لوتھڑوں کی شکل میں بکھری ہوئی انسانی لاش، وہ بھی اس آدمی کی جس نے ہمیں کئی بار شکار کھلایا تھا، اور ساتھ میں ہر لمحہ اس تیندوے کا ڈر جس کی زبان تازہ انسانی خون کے چٹخارے ابھی لے رہی تھی۔ بڑی سخت کسوٹی پر ہم تینوں بھائیوں کا شکاری وقار پرکھا جا رہا تھا۔ اگرچہ میرے دونوں بھائی خطرناک مورچوں کے دیکھے ہوئے شکاری تھے، مگر بڑے بھائی کی حیثیت سے میں یہی چاہتا تھا کہ ان کے ہر مورچے پر میں ساتھ رہوں۔ میں نے ایک بھائی شبو میاں کو اپنے دائیں 10-12 قدم پر اور دوسرے بھائی ببو میاں کو 10-12 قدم بائیں طرف ساتھ ساتھ چلنے کو کہا اور بڑی چوکسی کے ساتھ بکھری ہوئی لاش کے چاروں طرف ایک دائرے میں چلنا شروع کیا۔ بہت آہستہ قدم سے ایک چکر پورا کر لیا، مگر کوئی آہٹ نہیں ملی۔ اندھیرا جھکتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ صرف آدھا گھنٹہ روشنی کا باقی ہے، ایک چکر اور لگا لیا جائے اور کل تیندوے کی تلاش بھرپور انداز میں کی جائے۔ اسی اطراف میں چھپے ہوئے تیندوے نے ہم کو اور ہمارے ہر انداز کو دیکھا اور شاید اس سے صبر نہیں ہوا یا اس پر ابھی خون سوار تھا۔ ادھر میرا دل بھی چاہتا تھا کہ ہم پوری شکار پارٹی کے ساتھ کل اس کو دیکھتے، لہٰذا ہم نے دوسرا چکر بے دلی کے ساتھ لینا شروع کیا۔ ہماری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ ہم سے صرف 10 قدم آگے اونچی گھاس میں آگے چلا۔ گھاس کی اوپری نوکیں ہلتی رہیں اور وہ ہماری قدموں کی رفتار سے ہی آگے چلتا رہا۔ اس گھاس کے ٹکڑے میں ہمارا گھسے رہنا خلاف مصلحت تھا۔ شبو اور ببو میاں کو میں نے اشارے سے ایک اونچی ٹیکری پر رک جانے کو کہا اور میں خود ہو ہو کی آواز نکالتا آگے بڑھا۔ تیندوے کی رفتار تیز ہو گئی اور گھاس ختم ہونے پر تیندوا جیسے ہی تھوڑے اونچے ٹیلے پر چڑھا، اس نے حسب عادت پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اسی لمحے ہم تینوں کی آگ اگلتی گولیاں صرف 20 گز دوری سے چلیں۔ سر اور گردن کا جوڑ اور ریڑھ کی ہڈی کے پرخچے اڑ گئے۔ فائر کی آواز بھیانک گونج کے ساتھ جنگل کو دہلا گئی۔ اس گاؤں کے پرانے تجربہ کار شکاریوں نے خود ہی تصدیق کر لی کہ فائر کاری لگے اور اس کے آدھے گھنٹے میں گاؤں بھر چیختا پکارتا موقع واردات پر پہنچ گیا۔ شکار کا ہر واقعہ سبق آموز ہوتا ہے اور شکار کا ذوق مہم پسندی اور سلسلے وار جستجو کا راستہ ہے۔ اس زاویے سے میری نظر میں دیگر اہم باتوں کے ساتھ فوری توجہ اور یادداشت کے لیے چند باتیں قابل لحاظ ہیں
کسی صورت میں بھی کسی جانور کے مقابلے میں ہیکڑی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ درندہ کئی حالتوں میں بہت خطرناک ہوتا ہے۔ درندے کے ناخن اور دانت کو زہر آلود سمجھنا چاہیے، اس سے لاپرواہی کے مہلک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ درندے سے بدلہ لینے کا پروگرام کسی طرح غصے میں نہیں بنانا چاہیے، بہترین ہتھیار رکھ کر بھی مصلحت اور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ خطرے کے منہ میں کودا جائے۔ تیندوا سب سے کمینہ ہوتا ہے، بہت نڈر اور آنکھوں میں دھول جھونک کر حرکت کر جاتا ہے۔ سورج ڈوبنے کے وقت بغیر خاص پروگرام اور تیاری کے نہیں جانا چاہیے، ورنہ جنگل کی بدلتی فضا، چھپتی روشنی، مرتے ہوئے سائے دھوکہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس وقت نہ ٹارچ کام دیتی ہے نہ آنکھ۔ اگر ضرورت ہی پڑ جائے تو ہر جگہ ٹھہر ٹھہر کر قدم بڑھانا چاہیے۔ اصول یہ ہے کہ خاص ناکوں پر چھپ کر داؤ لگانا چاہیے۔ بپھرے ہوئے درندے کا پیچھا فوراً نہیں کرنا چاہیے، مہلت دے دینے سے وہ کسی قدر غافل ہو جایا کرتا ہے اور اگر زخمی ہو تو اس کی چوٹ میں وار کر جاتا ہے۔ شکار داؤ پیچ کا کھیل ہے، نہ کہ زور آزمائی کا اکھاڑا۔ درندے کا زخم حیرت انگیز تیزی سے اچھا ہو جاتا ہے اور اگر زخمی حالت میں اس کو حملہ کرنا پڑے تو اس کی پھرتی میں فرق نہیں آتا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے جنگل، مصنف نے سن 1987 میں لکھنؤ سے شائع کی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔